رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 اشخاص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی سمت الٹی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ الٹا نہیں سیدھا ہو جائے گا، چوتھے آسمان پر نہیں بلکہ 1.25 میل بھی ہوگا۔ تو یہ زمین تانبے بھی ہوگی، انسان پسینے سے شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک اور کوئی سر تک، اور کسی کو پسینے کی سادہ کر دیں گے، پسینے کی لگام دی جائے گی۔ راوی لکھتا ہے کہ اگر پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ کی چھاتی پہ رکھ دیا جائے، 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے، تو فرمایا وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ پائے گا۔ اگر ایک قطرہ آج پسینے کا دنیا پہ ڈال دیا جائے، وہ اتنا بدبودار ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائے۔ انسان کی کھلڑی پکڑ رہی ہوگی، قرآن کہتا ہے ہم اس کی جگہ نہیں دے دیں گے۔ ایسے ماحول میں میرے رسول نے 7 لوگوں کے لیے وعدہ دیا، اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا فرمایا امام العادل، عادل حکمران جو عدل کے تقاضوں کو بجا لانے والا ہوگا۔ قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا 4 چیزوں سے قائم ہے: بعدل الامراء، امراء کے عدل سے، وبعلم العلماء، علماء کے دم قدم سے، وبسخاوت الاغنیاء، سخیوں کی سخاوت سے، وبدعاء الفقراء، اور فقراء کی دعا سے یہ دنیا قائم ہے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کا مستحق وہ جوان جس نے عدل کیا ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں ان لوگوں کے نام تذکرے باقی ہیں جنہوں نے نظام عدل قائم کیا۔ محمود غزنوی کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، میری جوان بیٹی ہے، اور آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، تو میں اس کے اس رویے سے سخت پریشان ہوں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو مجھے اطلاع دو۔ وہ اپنی روٹین میں پھر دوبارہ آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ جی پھر آ گیا ہے، آپ فرماتے جا کے چراغ کو بجھاؤ، میرے پہنچنے سے پہلے چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ محمود غزنوی آئے اور اس ظالم کو کیسے کردار تک پہنچایا، فرمایا چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا تو الحمدللہ کہا، پھر کہا مجھے ایک پانی کا گلاس دینا، پانی پیا۔ واپس آنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے آپ کے 3 عمل جنہوں نے حیرت میں ڈال دیا، آپ مجھے وضاحت دیں گے؟ اس نے کہا جب آپ تشریف لانے لگے تو چراغ کو بجھانے کا حکم دیا، جب اس ظالم کو اس کی انجام گاہ تک پہنچایا تو آپ نے چراغ جلانے کا حکم دیا تو الحمدللہ کہا، پھر پانی پیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ میں نے تجھے کہا کہ چراغ بجھا دینا، اس لیے کہا کہ میرا اس سے خون کا رشتہ تھا، تو میں اس بات کا خوف رکھتا تھا کہ کہیں بھتیجے کو دیکھ کر کے بھائی کا چہرہ نظر نہ آ جائے تو عدل کرنے میں مشکل نہ پیش آئے، تو اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دو۔ تو کہا پھر چراغ جلا کے آپ نے الحمدللہ کہا، تو فرمایا جب چراغ جلا اور میں نے دیکھا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا خون ابھی اتنا گندا نہیں ہوا کہ کسی بیوہ کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، تو میں نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کہا پھر آپ نے پانی پیا، تو کہا بہن اس کو تو راضی رہنے دو نا، کہا نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ تو کہا جب سے یہ تو نے مجھے بتایا تھا نا کہ آپ کا بھتیجا آتا ہے، تو فرماتے ہیں اس دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ تو کہا میرا اتنا تو حق بنتا تھا کہ تیرے گھر سے 2 گھونٹ پانی ہی پی لیتا۔ تو جب عدل تھا تو لوگوں نے خود عدالتیں نہیں لگائی تھی، کسی کو آگ نہیں لگا دی تھی، کسی کی بے رحمتی نہیں کی تھی۔ تو یہ دنیا عدل سے قائم ہے اور عادل حکمران کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا وشاب النشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔
جوانی کی عمر 18 سے 32 سال ہے، یہ 14 سال کا جوانی ہے اور انتہائی حساس دورانیہ ہے. اور ان 14 سالوں میں ہم چوک چبارے، پھٹے، شراب خانے اور سیلفے گھر آباد دیکھے، لیکن جو جوان ان قیمتی ایام کو کھینچ کر کے رب کی دہلیز پہ لے آئے گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کے نام کی تسبیح بولے گا، تو میرے رسول فرماتے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. در جوانی توبہ کر دو شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. جب بیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے، منہ میں دانت بھی رہتے، تو اس وقت شرافت کا لبادہ وہ بھی اوڑھ لیتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے اگر کسی کو بڑھاپے میں توبہ کی توفیق مل جائے، ورنہ تو ہم نے دیکھا قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، ہم نے باز سے پھر بھی باز نہیں آتے. میاں صاحب فرماتے ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لگ تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو بر دلیرا. قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. ہم نے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں. میرے نبی فرماتے جنت کی خوشبو قیامت کے دن 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن 4 لوگ بد نصیب ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. ایک فرمایا کہ والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، اور اس میں ایک فرمایا بوڑھا زانی، جو بڑھاپا آ گیا لیکن زنا جیسی بدترین جو ہے وہ نوسط سے نہیں بچتا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ جنت کی خوشبو عطا نہیں کرے گا. تیسرا وہ جوان وراجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، اس جوان کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. چوک چبارے نہیں، پھٹے نہیں، بلکہ مسجد میں جس کا دل لگتا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، میخین کو کہتے ہیں، جو لکڑی میں ٹھکی رہتی ہے. تو فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخ، ان کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. بھائی ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کا انتظار رہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی مسجد میں تھے. تو فرمایا جس کا دل مسجد، فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں. فرمایا اگر وہ کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، بیمار ہو جائے، تو فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے میں پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو، تو اس کی آز ہوتی کہ اس کا تاق کھولے اور میں یہاں سے اڑ جاؤں. یہ مومن اور منافق کی نشانی میرے رسول نے بیان فرمائی. حکم ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے آؤ، اور بازار جلدی جاؤ، دیر سے جاؤ اور جلدی آؤ. لیکن ہماری روایت کیا ہے؟ ہم مسجد میں بالکل آخری صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آخری رکعت میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پھیرا، دعا مانگے بغیر دوڑ گئے، اور بازار میں 2 منٹ کے لیے گئے تو 2 گھنٹے وہاں گزار آئے. بہترین جگہ فرمایا مسجد ہے اور بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے. آج دیکھ لو بازار بھرے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر جو اچھی جگہ تھی خیر الاماکن میں نے کہا وہ تو آج ویران ہے. اور جس کو بری جگہ کہا گیا جہاں ضرورت کے وقت جانا چاہیے تھا تو وہاں رش لگا ہوا ہے، وہاں بھیڑ ہے لوگوں کی. وہاں 2 منٹ کے لیے جانے والا 2 گھنٹے گزار آیا. تو مسجدیں جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور مسجد میں آیا کرو یار، اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کیا کرو. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو ہماری بوڑھی مائیں جمعے والے دن یا جمعرات کو پچھلے وقت آ کے یا پہلے ٹائم آ کر کے مسجد کی صفائی کیا کرتی، پوری مسجد کو غسل دیا کرتی تھی. تو مسجد کی صفائی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. مسجد نبوی میں ایک بڑھیا تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، دنیا سے چلی گئی. حضور نے ایک دن پوچھا صحابہ سے، وہ بڑھیا نہیں نظر آ رہی. عرض کی حضور وہ تو دنیا سے چلی گئی ہے اور وہ عام سی خاتون تھی. تو ہم نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کی کندھوں پر دار نبوت کی ذمہ داریاں ہیں. تو حضور فرماتے تم اسے عام کہہ رہے ہو، وہ تو اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بڑھیا کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور وہ جوان جس کا وہ 2 جوان وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 جوان جو آپس میں ملے اور جدا ہوئے محض رضا الہی کے لیے. ان کی دوستی کا معیار اللہ کی رضا. آج تو دوستیاں مفاد کی ہے نا، رات کی بات کی، مطلب نکالا، رشتے بھی مفاد کے، دوستیاں بھی مفاد کی. لیکن وہ 2 دوست جو ملے اور جدا ہوئے اللہ کے لیے، ان کے لیے وعدہ ہے بھائی عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا. حدیث کے لفظ ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا تو سر راہ ایک بصورت انسانی فرشتہ جو ہے زمین پہ آیا اور اس کے راستے میں کھڑا ہو کے کہتے کہاں جا رہے؟ کہا دوست سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کسی کام کی وجہ سے؟ کہا کوئی کام نہیں. کہا کوئی احسان کا بدلہ دینے؟ کوئی. کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. کہا وہ اس سے کوئی رشتہ داری؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں. تو کہا کس لیے جا رہا؟ کہا محض اللہ کے لیے. کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے
اور تمہارے لیے وعدہ ہے، تمہارے لیے پیغام ہے، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے یار کو بھی بخش دیا۔ جن کی دوستی محض اللہ کے لیے ہوگی ان کے لیے وعدہ جنت ہے، عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا جائے گا۔ اور وہ جوان وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور فرمایا وہ جوان جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ اس جوان کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ بھائی جان حسن سج کے سامنے کھڑا ہو، خود دعوت گناہ دے، تو ایسے ماحول میں بچنا کتنا مشکل ہے۔ امام یافعی ایک نوجوان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تاجر کا بیٹا تھا، خوبصورت تھا، کبھی کبھی والد کی دکان پہ بیٹھتا تھا۔ ایک خاتون گزری، دیکھا اور دل فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی خادمہ کو کہا جو اس کو کسی بہانے سے میرے پاس لے آؤ۔ اس نے کپڑے کے تھان خریدے، کہا بیٹا اجرت لے لو اور یہ گھر تک چھوڑاؤ۔ آپ فرماتے مجھے اجرت سے غرض تھی، میں نے وہ تھان اٹھائی اس کے ساتھ چل دیا۔ فرماتے گھر میں داخل ہوئے تو اندر ایک آراستہ پہ راستہ جوان لڑکی تھی، اس نے دروازہ کو قفل کر لیا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا کہ میرے نفس کی تسکین کر دو۔ اس نے کہا، میں نے اسے کہا اللہ سے بچ، ڈر قیامت کی رسوائی سے خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیرنا کی حال ربا کی بنیا، کہا اس رسوائی سے خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ اس نے کہا میں شرافت کا جنازہ نکال دوں گی، عورت ذات کو شور بچاؤں گی تو بچے گا کچھ نہیں۔ تو کہتے میں نے اللہ سے عرض کیا مالک میری مدد فرما۔ اسی اسلام میں فرماتے میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا مجھے واش روم تک جانا ہے، مجھے لیٹرین جانے دو۔ اس نے کہا جلدی جاؤ واپس آؤ۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے پخانہ کی اور اپنے جسم پہ مر لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ اس خاتون کو دیکھ کر کے نفرت پیدا ہوئی، یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ دروازہ کھول کے دی، جس دروازے سے آیا اسی دروازے سے باہر چلا جا۔ فرماتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا تن گندا ہوا ہے، من گندا نہیں ہوا۔ کہتے میں نے چشمے پہ جا کے غسل کیا، اور امام یافعی فرماتے وہ جوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور آج بھی اس کی قبر کی مٹی سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ کون سا جوان جس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک معاشقی تھا اور ایک چوڑی گر تھا، بڑی اہم بات ہے۔ بچپن کی دوستی، شادیاں ہوئی، آنا جانا تھا۔ ایک دن معاشقی چوڑی گر کے گھر آیا تو اس نے اس کی بیوی کو شہوت سے تھاما، ہاتھ پکڑا، پھر چھوڑ دیا، چلا گیا۔ چوڑی گر واپس رات گھر آیا تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج تیرے دوست نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ میں بچ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس نے شہوت سے میرے بازو کو تھاما ہے۔ تو چوڑی گر نے کہا قصور اس کا نہیں، قصور میرا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مدت ہوگی مجھے چوڑیاں چڑھاتے، بیٹی کو بیٹی، بہن کو بہن سمجھتا رہا، لیکن آج کسی کو چوڑیاں چڑھا رہا تھا تو میری نیت میں فتور آ گیا۔ کہا وقت کون سا تھا؟ کہا وہ وقت دوپہر کا تھا۔ اس نے کہا جب معاشقی نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا وہ بھی وقت دوپہر کا تھا۔ گندم از گندم بروئے جو از جو از مقافات عامل غافل مشہور۔ گندم بوئیں گے تو بھائی گندم ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے۔ جب کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہیں غلط سے دیکھیں گے تو ہماری عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ تو ایک آخری بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کہ وہ جوان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ جوان جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، یاد الہی میں ایسا کھویا کہ آنکھیں برسنے لگی۔ دکھلاوے والا نہیں بھائی، تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا، اور یاد الہی میں دل ایسا ڈوبا کہ آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے رسول فرماتے اللہ اس جوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے معلومات فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، برحمتک